بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اردو کتاب صفحہ نمبر 130 پر آج ہم پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں۔ ان کی سن پیدائش خواجہ حیدر علی آتش سن 1764 میں ان کی پیدائش ہوئی اور سن 1846 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا نام حیدر علی تھا اور اپنے شعروں میں جو تخلص یہ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ تخلص سے مراد وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں لکھتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ حیدر علی ان کا نام تھا اور تخلص یہ آتش لکھتے تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور شجاع الدولہ کے عہد یعنی ان کے زمانے میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے، اور ابھی آتش صغیر سن یعنی چھوٹی عمر کے مالک تھے، یعنی ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ والد وفات پا گئے، اور اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور یہ ملازمت اختیار کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی وہ لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ آنے کے بعد شاعری میں مصفح کی شاگردی اختیار کر لی، یعنی مصفح ان کے استاد رہے، اور پھر آپ نے اپنے زمانے کے ہم عصر شاعروں امام بخش ناسخ سے کئی ادبی معرکے کیے۔ اس کے بعد آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اسی لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہو سکے، یعنی انہوں نے کسی دربار سے تعلق نہیں رکھا، لیکن آپ کا مزاج بہت قلندرانہ تھا، یعنی بہت نیک مزاج رکھتے تھے۔ آتش غزل گو شاعر تھے، یعنی یہ زیادہ تر غزلیں کہا کرتے تھے، اور ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بیشتر کا مطلب زیادہ تر، تغزل کا مطلب غزل کہنا۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی کا مطلب ہیرے جواہرات، مسا کاری یعنی نگینے جوڑنے کا کام، اور الفاظ کی نگینہ کاری یعنی قیمتی پتھر جیسے ہیرے جواہرات کو جوڑنا، یعنی اس طرح انہوں نے اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی، مرثا کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم نام کمایا۔ اس کے بعد تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ عامیانہ سے مراد جاہلوں کا، یعنی جاہلوں کا رویہ یا دور کہہ لیں، اور سوکیانہ سے مراد عوام کی پسند، یعنی ان کی غزلوں میں سوکیانہ اور عامیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جا بجا یعنی ہر جگہ، یعنی جو اس وقت کے یا اس دور کے شعراء تھے ان میں عامیانہ سوکیانہ مزاج صاف دکھائی دیتا تھا، جبکہ آتش کا مزاج قلندرانہ تھا۔ اس کے بعد آتش کے کلام میں فکر و غنا، فکر کا مطلب درویشی، یعنی فکر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے درویشی، غنا کا مطلب دولت مندی، یعنی ان کے کلام میں کیا جھلک نمایاں تھی، کس چیز کو واضح دیکھا جا سکتا تھا، وہ تھا فکر و غنا۔ توکل یعنی بھروسہ، کس پر بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تصوف یعنی خدا سے محبت، دنیا کی بے ثباتی یعنی ناپائیداری،
قناعت پسندی، تھوڑی چیز پر خوش ہو جانا، درویشانہ رنگ یعنی صوفیانہ رنگ، اور اخلاقی مضامین بہت زیادہ بکثرت یعنی بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے. یعنی ان کی غزلیات میں ایک جھلک قلندرانہ تھی، ایک تصوف کی جھلک، اللہ پہ بھروسے کی جھلک، دنیا سے ناپائیداری یعنی دنیا، وہ یہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ناپید ہو جانے والی ہے، یہ بالکل پائیدار نہیں. ان کی غزلیات میں، ان کی غزلوں میں یہ سب جھلک آپ کو نمایاں ہوگی. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کی غزلوں میں تغزل یعنی غزل کا کہنا، رجائیت یعنی تصویر کا روشن پہلو، سادگی، سادہ پن، سلاست، نرم اور ہلکے پھلکے الفاظ، نادر جو بہت نایاب ہوں، بہت کم استعمال ہونے والے ہوں، تشبیہات یعنی تشبیہ کی جمع اس جیسی، تشبیہ کی جمع اس جیسا یا اس مانند، استعارات استعار کی جمع یعنی ادھار لینا، عمدہ بہت اعلیٰ، ثنا بہت بڑا کاریگر، ثنا و بدا یعنی بہت کاریگری سے لکھنے والا، ہنرمندی سے لکھنے والا، رندانہ یعنی آزادانہ موضوعات کو دیکھنے والا، آزادانہ موضوعات کا انتخاب کرنے والا، اور بیان میں ایک آگ لگا دینے والا، آتش بیان، آتش بیانی کی خصوصیات ان کی غزلوں میں نمایاں ہوگی. یعنی ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی یا سلاست، نادر، قطعیت پسندی، درویشانہ رنگ، تشبیہات، استعارات اور بہت سی آتش بیانی کی خصوصیات آپ دیکھ سکیں گے. آتش کی تصانیف میں یعنی ان کی کلیات، کلیات کا مطلب تصانیف یا ان کی لکھاریوں کا یا ان کے مجموعے کلام، اس کی بہت ہی اہم جو ہم تصانیف ہیں وہ یہ دیکھیں گے، اور جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہوگا جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے. جی پیارے ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے حیدر علی آتش کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. حیدر علی ان کا اصل نام تھا اور آتش وہ تخلص لکھا کرتے تھے. ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا اور جناب حیدر علی سن 1764 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا. آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے. عزیز ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، اور اس لیکچر کو پڑھتے ہوئے بہت سے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے دیکھے. ان الفاظ کے معنی کو بہت اچھے سے تیار کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے اردو زبان پر عبور حاصل کر سکیں. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے، بار بار دیکھیے، الفاظ معنی اچھے سے یاد کیجئے. اپنا خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.